آج پوری دنیا کا مسئلہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ کہ آپ یہ کہیں ٹرمپ صاحب کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، تو بھائی ہم سے لمبی لمبی نمازیں رمضان میں وہ پڑھتے ہیں۔ آپ یہ کہو کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ مثلاً مسجدیں بناتے ہیں، ہم سے بڑی بڑی مسجدیں وہ بناتے ہیں۔ آپ یہ کہو کہ شیعوں سے مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ حج پہ جاتے ہیں، وہ حج کے ٹھیکیدار ہیں بھائی۔ آپ یہ کہو مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ خیر و خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ خیر و خیرات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، شیعہ حج کرتے ہیں، شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر تو ہر نمازی کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے تھا، ہر حاجی کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں 40 ملک ہیں، مسئلہ ایک ملک سے ہے۔ دنیا میں 1 ارب مسلمان ہے، مسئلہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہے۔ یہاں مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے، مسئلہ ہر اسلام سے نہیں ہے، مسئلہ ہر مسلمان سے نہیں ہے۔ جو چیز 14 سال سے مسلمان نہ سمجھ سکا، وہ مسلمان کا دشمن سمجھ گیا کہ یہاں 2 طرح کے اسلام ہیں، ایک وہ اسلام جو سقیفے کے بعد بنا، دوسرا وہ جو غدیر میں بتایا گیا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ 2 اسلام ہیں، ایک ہے غدیری اسلام، ایک ہے سقیفے والا اسلام۔ اب 2 اسلام کیوں بنے؟ کیونکہ رسول کے بعد 2 فکریں بن گئیں۔ ایک وہ اسلام تھا جو آئیڈیالوجی بیس تھا، دوسرا وہ اسلام تھا جو آباء و اجداد کے تعصبات کی بنیاد پر تھا۔ ایک وہ اسلام تھا جو کہتا تھا فضیلت اسے دو جو با فضیلت ہو، دوسرا وہ اسلام تھا جس کے اندر کوئی معیار ہی نہیں تھا۔ یہ اسلام جو غدیر میں بتایا گیا، یہ ناپ تول کے بتایا گیا کہ ہم بغیر فضیلت کے کسی کو فضیلت نہیں دیتے۔ دیکھو سمجھو کہ 2 طرح کے اسکول ہیں، ایک ہے سرکاری اسکول، سرکار والا اسکول، ہاں مثالیں پاکستان میں بڑی اچھی بن کے آتی ہیں۔ ایک ہے سرکاری اسکول، سرکار کا اسلام، دوسرا پرائیویٹ اسکول، غدیر والا اسلام سمجھو۔ سرکاری اسکول میں کیا ہوا کہ ہر طرح کا ٹیچر بھرتی ہو گیا، کیونکہ اسے پرواہ نہیں تھی، پیسہ سرکار دے رہا ہے۔ جعلی ڈگریوں والے بھی ٹیچر بن گئے، جسے عربی نہیں آتی وہ بھی اوٹی کا ٹیچر بن گیا، جسے چاہا انہوں نے سرکار کے اسکول میں ڈال دیا۔ لیکن پرائیویٹ اسکول اس طرح نہیں تھا، اس نے انٹرویو لیا، اس نے ٹیچر کو تولا، اور جو واقعاً قابل تھا اس نے اس کو ٹیچر بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اسلام کا آؤٹ پٹ کیا نکلا، اس اسکول کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ جس نے پرکھ کر ٹیچر لگائے اس کے شاگرد ابو ذر بنے، اس کے شاگرد حبیب ابن مظاہر بنے، اس کے شاگرد وہب کلبی بنے، اس کے شاگرد زہیر ابن قین بنے، اس کے شاگرد ایسے ایسے اشخاص بنے کہ جن کے لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور دوسرا وہ جس میں نہ پرکھا گیا نہ دیکھا گیا کہ سرکار سے پیسہ تو آ رہا ہے، جسے چاہا ٹیچر بنا دیا۔ اس اسکول کا آؤٹ پٹ کبھی یزید کی صورت میں نکلا، کبھی ابن سعد کی صورت میں نکلا، کبھی شمر کی صورت میں نکلا۔ نماز یہ بھی پڑھتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کا ٹیچر یزید تھا، اس کا ٹیچر حسین ابن علی تھا۔ اب ایک غدیر میں جب رسول کریم نے امیر المومنین کا ولایت اعلان کیا، اس وقت میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ توحید کامل نہیں اگر انسان کا امام صحیح نہیں۔
مولانا کیسے ممکن ہے کوئی بندہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہو، اور بس اس لیے کیونکہ امام صحیح نہیں تھا جہنم میں چلا جائے گا؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہے کہ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا قرآن تو تسلیم کرتا ہے۔ شیطان اللہ کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، 4000 سال عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تو خدا نے کہا نکل جا تو کافر ہے۔ کافر صرف وہ نہیں جو اللہ کا انکار کرے، اقرار خدا بھی کرے، اقرار قیامت بھی کرے، لیکن اگر ولی خدا کا انکار کرتا ہے تو خدا نے ابلیس کو کیا کہہ دیا؟ تو کافر ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ صرف اللہ کا اقرار کرے، محمد کا اقرار کرے، اس کے بعد جو ولی اللہ ہے اس کا اقرار کرنا بھی انسان پر کیا ہے؟ لازم و واجب ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ مثلا میری نماز چل رہی ہے، میرا روزہ چل رہا ہے، میری عبادتیں چل رہی ہیں، میں حج بھی کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر رہا ہوں، میں یتیم پروری بھی کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے اگر میں نے امام کو نہ مانا تو میری زندگی میں نقصان کس بات کا ہوا؟ آج کیا مسلمان حج نہیں پڑھتے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے؟ سب کچھ کر رہے ہیں بالکل عینہو جس طرح انگریز بولتا ہے کہ قبلہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اچھا انسان بھی ہوں، صفائی بھی ہے، مورلی بھی اچھے ہیں، ایتھیکلی بھی اچھے ہیں، میرے اندر کس چیز کی کمی ہے اگر میں نے محمد کو نہیں مانا؟ یہ کہیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اگر ہم نے علی کو نہیں مانا؟ حج بھی مل گیا، زکوٰۃ بھی مل گیا، روزہ بھی مل گیا، عیدین بھی مل گئی، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے بیل بھی قربان کر رہے ہیں، تو امیر المؤمنین کو نہ ماننے سے میری زندگی میں کس چیز کی کمی ہوئی؟ افادیت امام۔ جب تک آپ امام کا فائدہ نہیں سمجھو گے تب تک آپ امام کو مانو گے نہیں۔ وہ کہے گا میں نے اے کو مانا، اس نے بی کو مانا، اس نے سی کو مانا، اس نے ڈی کو مانا، فرق کیا ہوا؟ اس کے ماننے سے مجھے نقصان کیا ہے اور اس کے نہ ماننے سے مجھے نقصان کیا ہے؟ جی عبادت تو کر رہا ہے نا، اب سوال یہ ہے کہ عابد بھی بن گیا، اہل بیت کو نہ مانا تو اسے نقصان کیا ہوا؟ ابن ملجم جیسا قاری، قاضی شریح جیسا عابد، حسن بصری جیسا زاہد، فرمایا امام کے وجود کا فائدہ سمجھو۔ امام کا مقصد یہ نہیں کہ تجھے نمازی بنائے، اب بغیر امام کے بھی نمازی بن جاؤ گے۔ امام کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو حاجی بنائے، اب بغیر امام کے مانے بھی حاجی بن جاؤ گے، اور آج بڑے بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں۔ حسین کو نہیں مانتے تھے، حج کر رہے تھے، اب عبداللہ کو نہیں مانتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، امیر المومنین کو نہیں مانتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے۔ یہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ امام کرتا کیا ہے میری زندگی میں؟ وہ کون سا اثر ہے کہ امام کے آنے سے میری زندگی میں وہ اثر نظر آتا ہے؟ فرمایا خلقت کائنات کے خلق کرنے کا ایک مقصد تھا۔ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان بچے پیدا کرے، کھانا کھائے اور دنیا سے چلا جائے۔ یہ مقصد تو جانور ہم سے اچھا ادا کر رہا تھا کہ کھانا بھی کھاتا ہے، سوتا بھی ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں نے تجھے خلق کیوں کیا؟ تاکہ تجھے مقام قرب خدا تک پہنچاؤں، تاکہ تجھے ایک کامل انسان بناؤں، ایک کمپلیٹ انسان بناؤں۔ جسم تیرا کمپلیٹ ہے لیکن تیری روح کو بلندیوں تک پہنچاؤں۔ اب کہا کہ جو خلیفت اللہ ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ روڈ بنائے، پلیں بنائے، بلڈنگیں بنائے۔ آج امریکہ آپ کے اچھے روڈز بنا سکتا ہے، بلڈنگیں بنا سکتا ہے، آج ویسٹرن کی ترقی سب سے اچھے جہاز بنا سکتی ہے، ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے۔ امام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام روڈ بنائے۔ اگر اس مقابلے میں آؤ گے تو دشمن اچھے سے اچھے روڈ بنا سکتا ہے۔ کیا آپ کہو کہ قبلہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے؟ اچھا ہو جائے تو کیا ہوگا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے، مولا آئیں تو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو سولو کروائیں۔ قبلہ نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں یہ امام کے وجود کے یہ فائدے ہیں، لیکن امام کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آپ کا پورا امریکہ بھی کر سکتا ہے۔ آج پاکستان کو 300 400 600 800 ملین دے دے،
آج پیٹرول امریکہ آپ کو فری میں دے دے تو آپ کی لوڈ شیڈنگ اور سارے مسائل فائنینشیل حل ہو سکتے ہیں. تبھی آپ کے حکمران کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے پیچھے لگے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مال اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، یہ میرے انفراسٹرکچر کو صحیح کر سکتا ہے، یہ میرے روڈ کو صحیح کر سکتا ہے، یہ پیٹرول کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. خدا امام کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجتا. مصطفیٰ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مرتضیٰ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آدم کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نوح کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ سلیمان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ داؤد کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا کے سارے لوگ، اللہ کہتا دیکھ قوم عاد کو، قوم سمود کو، لم یخلق مثل ھذا فی البلاد، ایسی ایسی بلڈنگیں قوم عاد نے بنائی کہ ان جیسی بلڈنگیں کسی نے نہیں بنائی. ایسے ایسے غاروں میں گھر بنائے کہ کسی نے ایسے گھر نہیں بنائے. لیکن خدا کہتا ہے دیکھ عذاب الہی نے ان بلڈنگوں کو ختم کر دیا. آج نہ یہ قوم باقی ہے نہ بنانے والے باقی ہیں. لیکن اے مومن ذرا سوچ، آج اگر باقی ہے تو یاد ابراہیم باقی ہے، یاد اسماعیل باقی ہے، یاد محمد باقی ہے. تو امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام بلڈنگ بنانا نہیں، امام کا کام انسان بنانا ہے. امام کا کام ہے انسان بنانا. جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا یہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوا تھا، یہ کمپلیٹ ہیومن بینگ بننے کے لیے پیدا ہوا تھا. تو آج امریکہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ ٹرمپ دیا ہے. اس ترقی یافتہ سپر پاور کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹرمپ ہے. اس کا آؤٹ پٹ بش ہے، اس کا آؤٹ پٹ کلنٹن ہے، یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. اور محمد کا آؤٹ پٹ علی ابن ابی طالب ہے. غدیری اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ حبیب ابن مطاہر دیا، حسین ابن علی دیا، علی الاکبر دیا، قاسم دیا، زینب کبریٰ دی. غدیر اسلام نے ہور دیا، غدیر اسلام نے زہیر دیا. اس اسلام نے کیا دیا؟ یزید دیا، ابن سعد دیا، شمر دیا. وہاں دیکھتے ہو انسان اپنی انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرتا ہوا نیچے جاتا ہے. اور جب حسین کے پاس آتے ہو یہاں گرے ہوئوں کو حسین آسمان کا ستارہ بناتے ہیں، یہاں ذرے کو ابو ذر بنا دیتے ہیں، یہاں جو مسیحی ہے اسے شہید کرب و بلا بنا دیتے ہیں، یہاں جو ہور دشمن ہے حسین اسے ہور کربلا بنا دیتے ہیں. ہاں، یہ اس اسلام کی شعاع ہے، یہ اس اسلام کا نور ہے کہ اگر نور کے پاس جاؤ گے خدا نورانی بناتا ہے، اندھیرے کے پاس جاؤ گے ظلمتوں میں چلے جاؤ گے. کیوں فرمایا مثل نور ہی کا مشکات؟ اللہ کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے. اس لالٹین کے اندر دو مصباح ہیں. مولا فرماتے دو مصباح سے مراد ایک حسن کا نور ہے، ایک حسین کا نور ہے. کیوں فرمایا ان الحسین مصباح الہدا؟ یہ حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. کہ اے مومن اگر تجھے نور و نورانیت ملے گی تو کس کے ذریعے سے ملے گی؟ امام حق کے ذریعے سے ملے گی. اگر حق کے قریب جاؤ گے تو تمہارا وجود لائٹ سے بھر جائے گا اور نورانی ہو جائے گا. تبھی فرمایا کہ آج ایک عرب کے قریب مسلمان ہے لیکن نور و نورانیت کہاں پہ نظر آتی ہے؟ آج نمازی ہر جگہ پہ ملیں گے، آج روزے دار ہر جگہ پہ ملیں گے، آج حاجی ہر جگہ پہ ملیں گے، لیکن ایک عرب مسلمانوں میں جس کے اندر خدا نے بصیرت رکھی ہے اور ظلم و ظالم کی پہچان رکھی ہے، نمازیں پڑھنے والے بہت ملیں گے لیکن وقت یزید کے مقابلے میں کھڑے رہنے والے صرف حسین کے چاہنے والے ملیں گے.